بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ شمالی کوریا نے بھی فلسطین کی حمایت کر دی۔ شمالی کوریا نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے غزہ میں خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ غزہ میں ہونے والی لڑائی اسرائیل کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں خون ریزی کا ذمہ دار مکمل طور پر اسرائیل خود ہے، جو مسلسل فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کم جونگ ان کا مزید کہنا تھا کہ فلسطین عربوں اور مسلمانوں تک منحصر نہیں بلکہ یہ ان کی آزادی کا مسئلہ ہے، اور اسرائیل جنگی قوانین کو نظر انداز کر کے غزہ پر مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے اعتراف کیا ہے کہ ہفتے کے روز حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامی سیکیورٹی فورسز کی غلطی ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس فورسز ملک اور اس کے شہریوں کے دفاع کی ذمہ دار ہے، لیکن ہفتے کی صبح غزہ کے ارد گرد کے علاقے میں ہم اس پر پورا نہیں اترے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس حملے سے ہم سیکھیں گے، تحقیقات کریں گے، لیکن اب جنگ کا وقت آ چکا ہے۔ فلسطین کے مزاحمتی گروپ حماس اور اسرائیل کے مابین جنگ آج بھی جاری ہے۔ جس طرح صہیونی فورسز نے دنیا کے سب سے بڑے محصور شہر غزہ کو فضائی بمباری کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا ہے، اسی طرح حماس کے حیرت انگیز میزائل حملوں نے اسرائیلی معیشت کو ایک بہت بڑا جھٹکا پہنچا دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس کے رہنما نے اسلحہ سازی کے حوالے سے چونکا دینے والے انکشافات کر دیے۔ حماس کے پاس اسرائیل جیسی طاقتور فوج کو تگنی کا ناچ نچانے والے ہتھیار کہاں سے آئے، یہ سوال ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ امریکی رپورٹ میں حماس رہنما نے خود اس بارے میں صاف صاف بتا دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق حیران کن بات یہ ہے کہ حماس کیسے اسرائیلی، مصری، سعودی انٹیلیجنس سے بچتے ہوئے ہزاروں راکٹس جمع کر لیتی ہے۔ یہ راکٹس ان تک کیسے پہنچتے ہیں اور پھر کس طرح ان کو فائر کرتے ہیں۔ امریکہ بھی حماس کے پاس مہلک ہتھیاروں کی فراہمی کا الزام ایران پر عائد کرتے ہوئے موقف اختیار کرتا آیا ہے کہ ایرانی حکومت حماس کو سرنگوں اور سمندر کے راستے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ دوسری جانب امریکی خفیہ ادارے CIA کی ورلڈ فیکٹ بک میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس اپنے ہتھیار اسمگلنگ یا مقامی تعمیرات کے ذریعے حاصل کرتی ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ حماس اتنے سارے ممالک اور ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو کیسے چکما دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ان سوالوں کی ہماری کھوج میں لبنان میں مقیم حماس کے ایک سینئر کمانڈر نے بالکل ہی الگ بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ہر قسم کا ہتھیار تیار کرنے کے لیے مقامی سطح پر الگ الگ فیکٹریاں ہیں۔ حماس کے اسرائیل پر پراسرار انداز میں کیے گئے طوفان الاقصی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس دھری کی دھری رہ گئی اور مٹھی بھر جانبازوں نے اسرائیل کو دھول چٹا دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کو انتہائی اسمارٹ قرار دے دیا۔ ریلی سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر دفاع کو احمق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع کے بظاہر اوسان خطا تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں امید ہے کہ حزب اللہ شمال سے حملہ نہیں کرے گی، مگر اسی سمت سے اسرائیل پر حملہ ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے ان حملوں کے پیچھے ممکنہ طور پر ایران ہی ہے۔ سابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جو کچھ اسرائیل میں ہوا ہے وہ پہلے کسی نے دیکھا تک نہ تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ بات کبھی نہیں بھلا پائیں گے کہ 2020 میں نیتن یاہو نے ایرانی کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنانے کے معاملے پر انہیں مایوس کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آخری وقت پر انہیں بتایا گیا کہ اسرائیل اس ڈرون حملے میں شریک نہیں ہوگا، تاہم امریکہ نے کارروائی جاری رکھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔
ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنانی سرحدوں پر حملوں کے لیے ممنوعہ سفید فاسفورس ہتھیاروں کے استعمال کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج کی جانب سے لبنان اور غزہ پر حملوں کے لیے ممنوعہ فاسفورس بموں کا استعمال کیا گیا، جو کہ بڑے پیمانے پر عام لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ اور اسرائیل لبنانی سرحدوں پر دیہی علاقوں میں ممنوعہ فاسفورس بموں کے استعمال کی تصدیق ہو چکی ہے۔ برطانوی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی حکام نے ہیومن رائٹس واچ کے بیان پر ردعمل دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاحال ان کے علم میں نہیں ہے کہ غزہ پر حملوں کے دوران فاسفورس بم استعمال کیے گئے ہیں یا نہیں۔ کیا رہے کہ اس سے قبل فلسطین کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے علاقوں پر ممنوعہ فاسفورس بم استعمال کیے جا رہے ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ قابض اسرائیلی افواج کی جانب سے شمالی غزہ کے علاقہ الکرامہ میں بین الاقوامی سطح پر ممنوعہ فاسفورس بم استعمال کیے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 7200 سے بھی تجاوز کر گئی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 2500 سے زیادہ مکانات تباہ، جبکہ 30,000 سے زیادہ مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی بربریت میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3,38,000 تک پہنچ گئی۔ 2,20,000 فلسطینی اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور، جبکہ 1,00,000 فلسطینی اپنے عزیزوں اور گرجا گھروں میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ غزہ میں ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور ادویات کم پڑ گئیں۔ بجلی بند ہونے سے وینٹی لیٹر چلانا چیلنج بن گیا۔ بی بی سی کی ٹیم غزہ کے ہسپتال پہنچی تو صحافیوں کو اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے اپنے ہی زخمی دوست اور اہل محلہ جا بجا نظر آئے، جس پر رپورٹرز نے ایسے دلخراش اور بے بسی کے مناظر دیکھے کہ خود ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، صدمے سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز کی جانب سے شام پر حملے کر کے دمشق اور حلب کے ہوائی اڈوں پر بمباری کے بعد رن ویز کو شدید نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ، سعودی عرب، چین اور ایران سمیت عالمی برادری متحرک ہو گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی برادری متحرک ہو چکی ہے۔ امریکہ، سعودی عرب، ایران، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور اردن نے جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ موجودہ تنازع کی اصل وجہ فلسطینی عوام کو انصاف نہ ملنا ہے۔ چین عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن انصاف، وقار اور آزادی کے ساتھ رہنے کی فلسطینیوں کی خواہشات کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ حماس فلسطینیوں کی نمائندہ نہیں، حماس نے داعش کی یاد دلا دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں کی جانب سے شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دیتے ہوئے انسانی امداد کے لیے محفوظ راہداری کھولنے کی ضرورت پر زور دیا گیا، جبکہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطے میں دونوں رہنماؤں نے فلسطین کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے پر اتفاق کیا، جبکہ سعودی ولی عہد کے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے اسرائیل کی جانب سے فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا غزہ پر 6 روز میں 6,000 بم اور 4,000 ٹن بارود برسانے کا اعتراف۔ اسرائیلی حملوں اور بمباری کے نتیجے میں 400 سے زائد بچے اور 250 خواتین سمیت شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیل نے امدادی کارکنان کو بھی نہ بخشا، 50 سے زائد طبی عملے کے ارکان کو بھی شہید کر دیا۔ اسرائیلی بمباری سے تباہ حال غزہ کے ہسپتالوں کو جنریٹروں میں ایندھن ختم ہونے لگا۔ ریڈ کراس نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتال کی بجلی بحال نہ ہوئی تو ہسپتال مردہ خانے بن جائیں گے۔
उधर इसराइल ने यरगमालियों की रहाई तक नाकाबंदी ख़त्म करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब मिस्र ने गजा के पनाह गजीनों को महफूज राहदारी फराहम करने से भी इनकार कर दिया। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 1300 तक जा पहुंची, जबकि 3000 से जायद जख्मी हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन की ताइवान के इतराफ जंगी परवाजें मिसाइलों का भी रुख कर दिया। ताइवान की वजारत दिफा के मुताबिक चीन ने अपनी फौजी धमकियों में इजाफा कर दिया। इस धमकी अमेज के तहत ताइवान के इतराफ जंगी परवाजों में बतदरीज इजाफा कर दिया गया। इसके अलावा चीन बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख भी ताइवान की जानिब कर दिया गया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं मदद के लिए अमेरिकी वज़ीर दिफा भी इसराइल पहुंच रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के बाद पेंटागन के सरबराह भी इसराइल का दौरा करेंगे। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन जुमे को इसराइल का दौरा करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन सीनियर इसराइली हुकाम से बातचीत के लिए जुमेरात के रोज़ इसराइल पहुंचे थे। उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का यकीन दिलाया था कि अमेरिका इसराइल की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइल के लिए पैगाम लेकर आया हूँ, आप अपने दिफा के लिए खुद इतने मजबूत हो सकते हैं, लेकिन जब तक अमेरिका मौजूद है आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।